یعنی آج دیکھیے یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک تو لاک ڈاؤن، معاشی اعتبار سے لوگ غیر منظم ہوتے جا رہے ہیں، توازن بگڑتے جا رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے، لوگوں کے رہن سہن کے اعتبار سے ابھی بھی انسان کی دل کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ ابھی بھی انسان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے فیصلوں پر سب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں انسان ایسے ہی مر جاتا ہے، لیکن ان اللہ هو الحق اس نتیجے پر آ کے کبھی روکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے توفیق چاہیے، یہ ایک عظیم سعادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دو دلیلیں ہم نے کیوں بیان فرمائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب باطل ہیں، اور کہا کہ وَأَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ رب العالمین ہی ہیں جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، انسان کو ایک وقت میں موت آ جاتی ہے، انسان سب کے جنازے اٹھتے دیکھ رہا ہے، اپنے اپنے معتقدات کے اعتبار سے انسان جلاتا بھی ہے اپنے مردوں کو، اپنے جو ہے عزیز و اقارب کے جو ہے مطلب لاشوں کو، اور جو ہے کچھ لوگ الگ الگ انداز میں کرتے ہیں، مسلمان جو ہے فطری انداز میں جو ہے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ موت کو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن البعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو بات ہے، اللہ نے کہا کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت واقع ہو کر کے رہے گی، اور جو ہے اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں کھٹک بھی نہیں ہے، اس میں اتنے ٹھوس انداز میں اللہ نے دونوں دلیلیں دے دی ہیں۔ ان دلائل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کسی کو ریب ہو تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح کا بے ایمان آدمی ہے، محروم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، عقل کے صحیح استعمال کی توفیق سے گویا کہ وہ محروم ہو چکا ہے۔ کہا کہ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے ہی رہیں گے، زندہ کرتے ہیں رب العالمین۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی السنن میں اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ مسند احمد میں جو وہ حدیث ہے وہ کافی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سجستانی اپنی السنن کی کتاب السنہ میں، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے السنن کا جو مقدمہ ہے افتتاح الکتاب، اس میں جو آپ نے جہمیہ پر رد کرنے کے لیے باب فیما انکرت الجہمیہ اس عنوان کے تحت، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ السنہ میں باب الرؤیا اس عنوان کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ لیکن حدیث میں دو طرح کی باتیں ہیں، لیکن امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے ہیں اس میں بس ایک بات مذکور ہے۔ مسند احمد میں جو یہ حدیث مبارکہ ہے کافی طویل ہے، اس میں پوری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسند احمد کے حوالے سے، ان کا اپنا انداز ہے، جس کتب ستہ ہو یا مسند احمد ہو، جب حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ مکمل سند سے نقل کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند سے انہوں نے نقل کیا ابن کثیر نے رحمہ اللہ۔ میں نے مسند احمد سے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ بہز ابن اسد جو علماء بصرہ میں سے ہیں، 200 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، کتب ستہ کے روات میں سے معروف ثقہ عالم ہیں، تو بہز ابن اسد جو معلّہ ابن اسد رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، ان کی طریق سے اس حدیث کو لائے ہیں وہ معروف عالم دین بصرہ کے حماد ابن سلمہ اس حدیث کے جو ہے مرکزی راوی ہیں۔ وہ اپنے استاذ یعلا ابن عطا سے اس روایت کو جو ہے لائے ہیں۔ یعلا ابن عطا تو ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کے جو استاذ ہیں وکیع ابن حدث، بعض روایتوں میں وکیع ابن عدس عین سے نام آتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ حدث جو لقیت ابن صبرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات جو مسند ہے نا مسند احمد میں، اس میں ایک حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند نے کہا کہ قال ابی، یعنی وکیع ابن حدث، کہا کہ ان کا نام حدث ہے، عدس نے حدث یعنی ہا ہے، ہا المہملہ، عین نہیں ہا ہے۔ تو وکیع ابن حدث ان پر کلامی کیوں یہ مجہول راوی ہے، کلام کا مطلب یہ ہے کہ لا یعرف، یعنی یہ مجہول راوی ہیں، ان سے متعلق شخصی معلومات ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ تو وکیع ابن حدث اپنے چچا جو صحابی رسول ہیں لقیت ابن صبرہ رضی اللہ عنہ، جو ابو رزین کنیت سے مشہور ہیں، ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ۔ حدیث کیا ہے؟
حدیث کی صحت اور ذوق سے متعلق آگے بتاؤں گا، پہلے حدیث سن لیجیے۔ ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، اکلنا یرا ربہ عز وجل یوم القیامہ وما آیت ذلک فی خلقہ، کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن کیا پورے کے پورے لوگ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں اس دنیا کے اندر کوئی دلیل بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن دیکھو گے، اس کے لیے ایک دلیل دی اللہ کے رسول نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب کہ ایسا نہیں ہے، اولیس کلکم ینظر الی القمر مخلیا بہ، کہ تم چاند کو سب کے سب ایک ساتھ رات میں نہیں دیکھ سکتے؟ رات میں چاند طلوع ہوتا ہے تو کیا سب ایک ساتھ نہیں کھڑ کے دیکھ سکتے؟ چاند کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ڈھکیلنا پڑے گا، مطلب ایک دوسرے کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، خوب لوگ جمع ہو جائیں گے، نہیں نا، پوری دنیا کے لوگ بھی ایک ساتھ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چاند کو اتنی آسانی سے پوری دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھکیل نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاللہ اعظم، اللہ کی ذات تو اس سے بڑی ہے۔ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ کسی کو ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے۔ وما آیت ذالک فی خلقہ، انہوں نے سوال کیا نا صحابی نے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے کوئی اس کی دلیل ہے کیا، کوئی علامت، کوئی نشانی؟ تو کہا کہ یہی اس کی نشانی ہے۔ صحابی، یہاں تک تو حدیث مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن مسند احمد میں جو زائد الفاظ ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ وما آیت ذالک فی خلقہ، اور کائنات میں ایسی کوئی دلیل ہو تو بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما مررت بوادی اہلک محلن بھی، کیا تم کسی وادی سے کبھی گزر نہیں ہوا، کسی گاؤں سے تمہارا گزر نہیں ہوا، کسی وادی سے جہاں ایسے کھیت ہوتے ہیں، ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو بالکل ہی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کسی طرح کی کوئی پیداوار نہیں اس میں، مردہ زمینیں، غیر آباد زمینیں جس میں کوئی چیز نہیں ہے، ایسی زمینوں سے، ایسی وادیوں سے تمہارا گزر نہیں ہوا؟ صحابی نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، گزر ہوا ہے ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم مررت بہ، اما مررت بہ بواد، یا کسی ایسی وادی سے تمہارا گزر نہیں ہوا، تہتز خضرا، یہتز خضرا، جو لہلہاتی ہے، یعنی ایک ایسی زمین جو بالکل ایسا کھیت جو لہلہا رہا ہے، ہریالی سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری اس میں فصلیں ہیں، بہت ساری اس میں پیداوار ہوئی ہے، ایسی زمینوں سے تمہارا گزر نہیں ہوا ہے، ایسی وادیوں سے تمہارا گزر نہیں ہوا ہے۔ ثم مررت بہ محلن، پھر ایک اور زمانہ آتا ہے تم وہیں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو کہ زمین پھر سے غیر آباد ہو چکی ہے، زمین میں پھر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کل کے دن تو زمین لہرا رہی تھی اور آج زمین دیکھو بالکل غیر آباد ہے، کوئی چیز نہیں ہے زمین میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے پھر سے لہلانے لگتی ہے، کیا ان مناظر کو تم آتے جاتے دیکھتے نہیں ہو؟ صحابی نے کہا کہ بلا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی دوبارہ مردہ کو زندہ کریں گے، ایسی کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس طرح سے ایک مردہ زمین کو تم لہلاتی دیکھتے ہو، پھر وہ مردہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اچھی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے اس کے اندر جان آ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی جو صحت اور ذوف کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کہا کہ لجہالت وکیع ابن حدث، وکیع ابن حدث یہ مجہول راوی ہیں، ابن حجر نے تو ان کو مقبول لکھا ہے۔ مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا توبع، جب ان کی متابعت ہو تب، لیکن ان کی کسی نے متابعت کی ہے کیا، اس کا ذکر تو مسند احمد کے محققین نے نہیں کیا ہے۔ لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو ابو بکر ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی جو السنہ ہے اس کی جو تخریج کی ہے آپ نے ظلال الجنہ کے نام سے، تو اس میں حدیث نمبر 450 پر 9 اور 460، مجھے حدیث نمبر یاد رہ گیا ہے اس کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ یہ حدیث کی سند تو ضعیف ہے کیونکہ وکیع ابن حدث یہ مقبول راوی ہیں، یعنی ان کی متابعت ہو تب، لیکن کہا کہ
قد توبع، ان کی متابعت ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن کس نے ان کی متابعت کی اس کا ذکر تو وہاں موجود نہیں ہے، میں نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جو مسند احمد میں بھی موجود ہے، اس میں ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سلیمان ابن موسیٰ۔ سلیمان ابن موسیٰ ثقہ راوی ہیں ضرور، لیکن امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی العلل میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ سلیمان ابن موسیٰ جو الاجدق ہیں، کہا کہ کسی بھی صحابی سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ انقطاع ہے، وہاں پر منقطع روایت ہے۔ اس سبب کو بھی جو ہے مسند احمد کے محققین نے ذکر کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ روایت مجھے ذاتی طور پر شرح صدر نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے، شیخ البانی ہے، لیکن اس حدیث کی تخریج میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو دراسہ ہے، اس سے بحیثیت طالب علم مجھے شرح صدر نہیں ہوا ہے کہ میں اس یقین سے کہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں وہ متابعت آپ نے جو ذکر نہیں کی ہیں وہاں پر، میں نے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن جن حضرات کی متابعت وہاں پر موجود ہے وہ خود متکلم فی راوی ہیں یا ان میں سے کچھ مجہول ہیں۔ تو ایسی صورت میں شیخ البانی رحمہ اللہ پر ہمارا ایک اعتماد ہے، دنیا بھر کا اعتماد ہے، اس حد تک تو میں یقیناً اس حدیث کو پیش کر دیا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ پر وہ مسئولیت ہے، اور آپ کی تحقیقات پر ہمارا جو ہے ایک طرح کا یعنی یقین ہے، ہم آپ کی تحقیقات پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم جسے ہم عام طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ کا صرف صحیح یا ضعیف حکم دے کر کے نہیں آتے، بلکہ تفصیلی جو تحقیق ہوتی ہے وہ پڑھ کر کے آتے ہیں، دیگر محققین کی بھی۔ تو یہاں پر مجھے جو ہے شرح صدر نہیں ہوا ہے۔ ایک تو مسند احمد کے محققین نے اس کو ضعیف کہے ہیں، اور راوی کی جہالت بتا کر کے مجہول ہونا راوی کا جو وکی ابن حدوث ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے وہ اس سے مجھے شرح صدر نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر فرمائے۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ دنیا بھر کے یعنی علماء میں، محققین میں ایک نامور ہیں، بڑا نام ہے، عظیم محقق ہیں، اہل علم آپ کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم طلبہ کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں آپ کی تحقیق پر عمل کریں۔ اس وجہ سے میں نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔